نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ روح البیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے مخصوص اعمال کیا ہیں؟ وہ کون سے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو اتنے محبوب ہیں، پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا؟ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، ان ابدال بندوں کے مخصوص اعمال کیا ہیں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 اعمال بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ امر بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی درگزر فرماتے ہیں۔ اتنے رحم دل ہیں، مہربان ہیں کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرماتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ان کا یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق عطا فرمایا ہے، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے وہ لوگوں پر خرچ کر کے غمخواری اور ہمدردی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا عطا کیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے یہ اعمال بیان فرمائے، معاف کرنے والی صفت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی صفت۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے روزے کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں فرماتے۔ روزہ رکھنے والے کو بھی پورا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اور بہت بڑی فضیلت میں نے پڑھی حدیث پاک میں، بہت حیران ہوا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے رمضان المبارک میں روزہ داروں کے روزے افطار کراتے ہیں، رمضان المبارک کی ہر رات میں فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت اتارتے ہیں۔ اور جو بندہ رمضان المبارک میں روزے داروں کے روزے افطار کراتا ہے، جب شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، نوریوں کے سردار، ان لوگوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے روزے افطار کراتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے اس کی علامت بیان فرمائیے کہ جس بندے سے مصافحہ فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو محدثین حضرات نے لکھا ہے، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، فضائل رمضان میں، کہ
حضرت یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر مہینے 1000 درہم خرچ کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، اللہ والے تھے، نیک بندے تھے۔ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر مہینے 1000 درہم خرچ کرتے تھے، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تو سجدہ میں دعا کرتے، یا اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی ہے، آپ آخرت کی اس کے لیے کفایت فرما دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور لوگوں کو خواب میں ملا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا معاملہ پیش آیا، کیا گزری موت کے بعد آپ کے ساتھ، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر خرچ کیا اور وہ جو میرے لیے دعا کرتے تھے سجدے کی حالت میں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، رمضان المبارک میں غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، روزے افطار کرانا، روزے داروں کی خدمت کرنا، اور پھر ان میں سے بھی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرنا، علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، طلباء اعظام اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔